رہا ہے اور انسان زنا کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان شراب پی رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان چوری کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان کسی کا حق غصب کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے، وجہ شاید انسان یہ بھول گیا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے موت آنی ہے، انسان بھول گیا۔ یاد رکھنا اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان۔ وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ اور آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل فیضان تاج الشریعہ کانفرنس کے حوالے سے اصلاح عقائد و اعمال سے متعلق انعقاد پذیر ہے۔ سر شام سے آپ نے مجھ سے بہت بہتر با عمل اور اہل علم علماء خطبہ دانشور اور مفکرین سے ان کے خطابات سماعت فرما لیے ہیں، اور اب سردی کی اس طویل رات میں، بلکہ رات کے آخری پہر میں آپ اور ہم سب یہاں پر موجود ہیں، لیکن میں آپ سب کی ہمت کو اور داد کو سلام پیش کرتا ہوں کہ رات کے آخری حصے میں بھی آپ ایسے جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے مغرب کی نماز کے بعد یہ مجمع یہاں موجود ہے۔ یقیناً جہاں بھی جاتے ہیں لوگ محبت دیتے ہیں، لیکن بعض علاقے والوں کی محبت مجھے ایسا لگتا ہے کہ آخری دم تک میرے سینے پر نقش رہے گی۔ ان میں سے ایک آپ کی محبت بھی ہے، لیکن میں آپ کی محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ بہت مختصر میں اپنی گفتگو کو اختصار کے ساتھ پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ حالانکہ منتظمین محفل نے مجھے بہت سارے عناوین کی فہرست سنائی ہے، اللہ کی توفیق سے کوشش کی جائے گی کہ ان سارے عناوین کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے اس محفل کو سجایا، کمیٹی کے تمام ارکان کارکنان، یہاں کے علماء کرام ائمہ مساجد، اور جن لوگوں نے بھی جس طرح سے اس محفل میں سجانے میں جس طرح کی بھی کوشش کی، وہ یہاں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر صلہ عطا فرمائے۔ اور آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت جلدی سے بغیر کسی تمہید کے یا بہت مختصر تمہید کے ساتھ کچھ گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ سے آپ سنیں، اور مختصر ہی بات ہوگی لیکن آپ اخیر تک میرے ساتھ رہیں تو بڑی نوازشات آپ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت تو پورے ہندوستان میں اصلاح معاشرہ کے جلسے شباب پر ہے۔
کوئی خطہ ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی صوبہ ہو، کوئی ریاست ہو، ہر جگہ ایک آواز ہے معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح۔ اور جتنے اصلاح معاشرہ کے جلسے ہو رہے ہیں، جتنی محفلیں ہو رہی ہیں، جتنے خطبہ اور علماء کی محنت ہو رہی ہے، اس سے زیادہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ سدھرنے والوں کی تعداد کم ہے، بگڑنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، سننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، عمل کرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ اللہ اکبر، لاکھوں کروڑوں روپے روزانہ اصلاح معاشرہ کے جلسے پہ خرچ تو ہو رہے ہیں، لیکن زندگیاں نہیں بدل رہی ہے۔ زندگیوں میں جیسا انقلاب آنا چاہیے ویسا انقلاب نہیں آ رہا ہے۔ ہر دن گناہ نت نئے انداز سے ہمارے دروازوں پہ صرف دستک نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو مسلم معاشرے میں موجود نہیں؟ رونا روتے رہیے، راتیں گزر جائیں لیکن بات کبھی ختم نہ ہو۔ مثال کے طور پر بے نمازی پن کا جرم اگر دیکھیں ہمارے معاشرے میں موجود ہے، جاہلوں کی بڑی تعداد دیکھیں ہمارے معاشرے میں موجود ہے، عورتوں کی بے پردگی کا معاملہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں موجود ہے، چوریوں کا معاملہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ مسلمانوں، حد تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسجدوں کے اندر چپل تک چوری ہوتے ہیں۔ اندازہ کریں، جو قوم جمعہ کی نماز میں چپل چوری کرے اس قوم کی حالت کیا ہے؟ سوچو تو صحیح، اس قوم کی کیفیت کیا ہے، اس قوم کے معاملات کیا ہے؟ چوروں کا معاملہ ہو، ناخواندگی کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے عورتوں کے حوالے سے بدنگاہی کا معاملہ ہو، زنا کو دیکھیں، شراب کو دیکھیں، قتل کو دیکھیں، ظلم اور زیادتی کو دیکھیں، ایک گناہوں کا طوفان ہے۔ لیکن ان سارے گناہوں کا خاتمے کے لیے گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ انسان گناہ کیوں کر رہا ہے؟ گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، شاید انسان یہ بھول گیا کہ وہ دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ انسان اس کو بھول چکا ہے، انسان اس کو فراموش کر چکا ہے۔ آئیے تھوڑی دیر، آپ نے اب تک یقیناً بڑے خطبہ کے خطاب سنے ہیں، لیکن میری قوم کے جو دانشوروں نے شاید میرا امتحان لیا ہے۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، صرف اپنے دل کے درد کے جذبات کو آپ کے دلوں کے دروازے پہ انڈیلنا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھنا، ہم مایوس نہیں ہیں، ہم الحمدللہ ہم ایمان والی قوم رکھتے ہیں، اور قرآن نے ضمانت دی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت سے مومنوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، لیکن یہ مٹی زرخیز کب ہے؟ اقبال نے اسی لیے تو رونا رویا، نگاہ متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ اللہ اکبر، جب اللہ والوں کی متاع لٹ جاتی ہے تو حالات یہی ہوتے ہیں۔ ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، لوگوں کے سامنے نیک بننے والے، لوگوں کے سامنے متقی بننے والے، لوگوں کے سامنے پرہیزگار بننے والے، سوچو تو صحیح، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں انسان ہو تو کھایا ہوا گٹکا بھی نہیں تھوکتا، اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو آدمی بڑا لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے اور انسان زنا کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے انسان شراب پی رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے انسان چوری کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے انسان کسی کا حق غصب کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے۔ وجہ شاید انسان یہ بھول گیا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے موت آنی ہے، انسان بھول گیا۔ یاد رکھنا، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائیں گے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔